سبحان اللہ. بھائی اے بابو ادھر آؤ, فون کس کا ہے تمہارے کو؟ بیٹھو وہاں. اے ادھر آؤ جی, بیٹھو. ہاں بولا میں پوچھ کے جانا پڑے تو بغیر پوچھ کے چل جا رہے. ٹوائلٹ بھی آ رہا تو میرے سے پوچھ کے جانا. سبحان اللہ. اتنی دادا گیری تو کوئی مولانا نہیں کر سکتا ہم صاحب. ایک بار درود پاک پڑھ لی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول. صرف بیگم کا فون آیا تو اٹھانے کی اجازت ہے, دوسرا کسی کا نہیں اٹھانا. اور جان دو نا ذرا ضعیف ہے, چھوڑ دو ان کو. جلدی آؤ چچا. پھر ایک بار درود پاک پڑھ لیو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد. السلام علیکم یا رسول اللہ. اب سنو دوستو, ایک لطیف گفتگو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, ایک 10 منٹ 15 منٹ بس. ایک لطیف گفتگو جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں, جوتے کھا رہے ہیں. مسلمانوں کو نیست و نابود ہلاک و برباد کر دیا گیا صرف ایک کمی کی وجہ سے. ایک کمی کی وجہ سے. وہ کمی کیا ہے سن لیجیے. پاشا پلیز سیدھا ادب سے بیٹھ جاؤ, ذرا سنو. اللہ قرآن پاک جب نازل کرنا چاہا میرے مصطفیٰ غار ہرا میں, آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ٹیکڑی والے بابا پہ صدقے جاؤ یار. یہ جو بزرگاں اوپر بیٹھتے نا, اوپر بزرگاں, ان کو اوپر پہاڑوں پہ بیٹھنا آمینہ کے لال نے سکھایا ہے. سبحان اللہ. اکثر بزرگوں کو دیکھو آپ پہاڑوں پہ مزار ملتا, یہ بزرگاں پہاڑوں پہ نبی کی سنت سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اور ان تک چڑھ کے جانا یہ صحابہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سنت ہے. حضرت خدیجہ روزانہ دن میں 2 مرتبہ ٹفن لے کے غار ہرا پہ چڑھا کرتی تھی. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, صدقے جاؤ اماں جان پر. سبحان اللہ. اب سنو دوستو, اللہ نے جب قرآن اتارنا چاہا پہلی 5 آیتیں اللہ نے پیارے مصطفیٰ پر نازل کی. پہلی آیتیں, ایک نہیں آئی, 2 نہیں آئی, 5 آیتیں آئی. پنجے تن کی نسبت رکھ لو تو ثواب مل جائے گا, سبحان اللہ. عقیدت ظاہر ہو جائے. پہلے 5 آیتیں آئی, 5. اب وہ 5 آیتیں جو آئی, سنو مسلمانوں, ان 5 آیتوں کا تعلق نہ نماز سے ہے, نہ روزے سے, نہ زکوٰۃ سے, نہ حج سے ہے. نہ ان 5 آیتوں کا تعلق نہ اس کے اندر خدا کی ربوبیت کا اعلان ہے, الوہیت کا اعلان ہے, نہ اس کے اندر مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان ہے, نہ نبی کی نبوت کا اعلان ہے, نہ کعبے کی عظمت ہے, نہ مکے کی عظمت ہے. اس کے اندر کوئی اور چیزیں نہیں ہے. پھر آپ پوچھیں حضرات, جب یہ سب نہیں ہے تو پھر ان 5 آیتوں کا تعلق کس سے ہے؟ سنو مسلمانوں, قرآن پہلے زمین پر آئی تو کسی اور عنوان موضوع کو لے کر نہیں, علم کو لے کر نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کس کو لے کر؟ علم. ذرا زور سے بولو, اور زور سے بولو. ایجوکیشن, ایجوکیشن, علم. قرآن کا پہلا لفظ ہے اقرا, مطلب پڑھیے, پڑھو. اللہ حکم دے رہا, اقرا, پڑھو پڑھو. اللہ حکم دے رہا ہے, پڑھو. آج یہ امت پڑھنا چھوڑ دی. اللہ یہ امت کو بالکل ترکاری والا, آٹو والا, بھنڈی بیچنے والا, ٹماٹے بیچنے والا, گھاساں بیچنے والا, بکریاں چرانے والا, بیلاں چرانے والا, دودھ نتھارنے والا, لاریاں چلانے والا بنا دیا اللہ. ہم لوگ لاریاں چلانے پیدا نہیں ہوئے. غلط فہمی میں مسلمان ایسا, میں ایک مسلمان, کیا کرتے ہو؟ الحمدللہ لاریاں چلاتا ہوں. چچورے تھے, کچھ شرم ہونا, لاری چلانے پہ اتنا فخر کرتا. فخر لاری پہ نہیں کرنا, فخر آٹو پہ نہیں کرنا, فخر کرانہ اسٹور پہ نہیں کرنا, فخر علم پہ کرنا. سبحان اللہ. علم پہ آپ ایسا بولنا, پروفیسر ہوں یہ فخر کی بات ہے, ڈاکٹر ہوں یہ فخر کی بات ہے, انجینئر ہوں یہ فخر کی بات ہے, عالم دین ہوں یہ فخر کی بات ہے, حافظ قرآن ہوں یہ فخر کی بات ہے, مفسر ہوں یہ فخر کی بات ہے, محدث ہوں یہ فخر کی بات ہے, فقیہ ہوں یہ فخر کی بات ہے. کرانہ اسٹور چلاتا الحمدللہ مہینے کو 2 لاکھ کماتا ہوں. گھامڑے تو برا مت مانو. آج اچھی باتیں بولنے والے لوگ پورے مر گئے.
اس لیے امت پوری برباد 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 برباد. کئی مسلمان سے کیا کرتے آپ؟ الحمدللہ آٹو چلاتا ہوں مولانا. بیٹا کیا کر رہا؟ ہاں میں کرائے کا چلاتا تھا, انہیں ذاتی چلا رہا. ہم لوگ پورے آٹواں والے, ٹانگے والے, ٹھیلے والے, ڈبے والے, پورے نکڑوں پہ ڈبہ دکھتا کس کا؟ میاں بھائی کا. ڈبے چلانے پیدا ہوئے, بنڈیاں ٹکلنے پیدا ہوئے, رکشے چلانے پیدا ہوئے. نہیں مسلمانوں, تم اس لیے پیدا نہیں ہوئے. جو بڑے بڑے دنیا کے اندر جو کارنامے ہیں, اللہ کی قسم کسی کی ماں نے نہیں جنا, یہ میاں بھائیوں نے کیا ہے. سبحان اللہ. یہ کارنامے میاں بھائیوں کے. دنیا کے اندر سائنس کو ترقی دلانے والے مسلمان, دنیا کے اندر اعلیٰ عمارتیں بنانے والے مسلمان بہت بڑے اونچے مرتبے والے, شان والے. اور آج ہم لوگ خالی ہمارے کو فیس بک ہونا, گٹکا ہونا, منہ میں بیڑی ہونا, نہیں تو سیڑھا ہونا, پھر اس کے بعد گالیاں ہونا. ہمارے کو پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں. پڑھو 7 بچے 8 بچے 7 بچے. پورے ہندوستان میں, ابھی شعبان میں میں پورے خالی مدرسوں کے سالانہ جلسوں میں بیان کر لیتے پھرتا ہوں. وہاں گئے تو 7 بچے, وہاں 4 بچے, وہاں 3 بچے, وہاں 10 بچے, وہاں 12 بچے. 100 بچے 200 بچے دیکھنے کو آتما تڑپ جا رہی, اندر سے کہیں دکھ رہی نہیں. مسلمان پڑھانا ہی نہیں چاہ رہا اپنے بچوں کو. یہ اچھا یہ دینی تعلیم نہیں پڑھائے تو نہیں پڑھائے, انگلش تو پڑھاؤ رے. نہیں 10 تک گیا پٹا, اس کے بعد آٹو لے رہا, ڈر مار لے رہا, نکل جا رہا. ایجوکیشن مردہ ہو گیا قوم کے اندر, مری ہوئی قوم ہے, مری ہوئی. ایک بچہ انگلش میں بات نہیں کر سک رہا, ایک بچہ کمپیوٹر کی بات نہیں کرتا, ٹیکنالوجی کی بات نہیں کرتا. چیٹ جی پی ٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. وہ دنیا کی سب سے بڑی ترقی ہے. ہمارے کچھ ہمارے کو خالی یوٹیوب پہ ہونا, سلمان خان کس کو چھیڑا, شاہ رخ خان کس کو پٹا رہا, ایشوریا کی طلاق کس کے ساتھ ہو گئی, انہیں امیتابھ بچن کس کی ٹانگ کھینچ رہا. ہمارے کو یہ ہونا, ہمارا مردہ اس میں نکل رہا. ہمارا بالکل نچلے سطح میں چلے گئے ہم لوگ, بالکل نچلے سطح میں, نچلے سطح میں. یاد رکھو آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں صرف جہالت کی وجہ سے. علم ختم ہو گیا مسلمانوں, اور جہاں علم ختم ہوتا وہاں اس کا مقدر ہلاک اور برباد ہو جاتا, ہلاک اور برباد ہو جاتا. آج ہمارے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نہیں ہیں, آج ہمارے پاس پروفیسرز کی کمی ہے. آج مسلمانوں کی یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہے, کالجز بند ہو رہے ہیں, گورنمنٹ فنڈ دینا بند کر رہی ہے. کیوں بند کر رہی ہے؟ مسلمان پڑھنے والے نہیں ہیں. پھر پڑھنے والے نہیں ہیں تو نہیں ہے, پڑھانے والے بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس نہ پروفیسرز ہیں, نہ ہمارے پاس بڑے بڑے جو ہے ٹیم لیڈرز ہیں, نہ ہمارے پاس ڈین ہے, نہ ہمارے پاس ڈائریکٹر ہے, نہ ہمارے پاس بڑے اعلیٰ عہدیدار ہیں, نہیں ہے. مسلمان بس خالی مجرم بن کے رہ گئے, مجبور بن کے رہ گئے, مایوس ہو کے رہ گئے. بس نسلوں کو پڑھاتے نہیں مسلمان, جبکہ خدا کہہ رہا ہے اقرا, پڑھیے. کیا پڑھیے؟ بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. سبحان اللہ. جس نے آپ کو, اچھا یہاں پہ ایک لطیف نکتہ مولانا, لطیف نکتہ. ہمارے لوگوں کو مولانا بیماریوں کی خالی گالیاں دینا. کئی لوگ ہیں مہاراشٹر میں بیٹھ کے جامعہ نظامیہ کو گالیاں دیتے. میں لوگ بولا ارے بڑے بھائی ایک وقت آؤ میرے ساتھ چلو جامعہ نظامیہ کو جائیں گے. سبحان اللہ, جائیں گے, ملیں گے, بیٹھیں گے, وہاں کے علماء کیا بولتے. ہم لوگ خالی سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے, دیکھتے نہیں, ملتے نہیں. جبکہ رسول اللہ علیہ اعلان فرمائے سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں ہو سکتی. رسول کی بات کی کوئی ویلو نہیں ہے. جاہلوں کا نہیں, ان کا سنے ان کا سنے, بما ڈالتے رہتے بس خالی جاہلانہ. سنو میرے بھائی, ہم اپنے اساتذہ اکرام کے سامنے زانو ادب طے کیے. ہم نے پوچھا یہ اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ خلق اللہ کی ایک صفت ہے, تخلیق کی, پیدا کرنے والی صفت ہے اللہ کی. اللہ کہہ رہا ہے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تم کو پیدا کیا. یہاں پر ہمارے استاد ایک نکتہ نکال کے ہم کو سمجھائے. اللہ یہ بھی کہتا تھا اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تم کو رزق دیا.
اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہارے کچھ ساتھ بھلائی کی، خیر کیا، فضل کیا، کرم کیا، بڑی زندگی دی. اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہارے لیے اولاد دیے، بچے دیے، کاروبار دیے، تجارت دیے. یہ سب ہزاروں صفتیں رکھنے کے بعد اللہ نے خلق والی صفت کا ذکر کیوں کیا؟ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تم کو پیدا کیا. کیوں پیدا کرنے والی صفت کا ذکر کیا؟ تو اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تاکہ تم پڑھنے والے بنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم پڑھنے والے بنو، علم والے بنو. تم کو جہالت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ضلالت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، لڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، حرام کاری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، گناہ کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تمہیں علم سیکھنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے پیدا کیا گیا. سبحان اللہ. رسول اللہ فرماتے ہیں تم دونوں میں سے کوئی ایک بنو. یہ حدیث پاک ہے. کتنوں میں سے؟ ذرا بولو نا اور ذرا زور سے. دونوں میں سے کوئی ایک بنو. کیا؟ علم سیکھنے والے بنو یا علم سکھانے والے بنو. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. علم سیکھنے والے بنو یا علم سکھانے والے بنو. یاد رکھو دنیا میں عزت صرف علم والوں کو ہے، دولت والوں کو عزت نہیں ہے. جتنے سیٹ آئے کان کھول کے سن لو، دولت والوں کو عزت ہوں گی مگر علم والوں کے مقابلے میں نہیں ہے. کوئی بھی آدمی سیٹ کا ہاتھ مگر جو بھی آدمی ہے مولانا کا ہاتھ، مولانا گورے ہے بلکہ چومتا، یو پی کے ہے بلکہ چومتا، بہار کے ہے بلکہ چومتا، نقش بندی سینے میں علم ہے بلکہ چومتا. سبحان اللہ. عزت علم والے کو ہے. سبحان اللہ. مصلی رسول کا ہے. سبحان اللہ. سیٹ کو نہیں ٹھہرا کیا جائے گا. مصلی رسول کا ہے. کروڑ پتی ارب پتی کو ٹھہرا نہیں کیا جائے گا. غریب باپ کا غریب بیٹا ہوں گا مگر علم والا ہے، عالم ہے تو مصلی پہ کھڑا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم کی عزت ہے. میں کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا ہوں، پیسے والا ہوں مگر اس لیے کرسی نہیں ملی. کہیں میرے کو غریب نہیں سمجھنا، خبردار. جو میرے کو غریب سمجھیں گا اس کا 250 پیسے بھی چھین لوں گا. غریب نہیں سمجھنا، اپن بھٹیچر آدمی نہیں ہے. اپن رسول اللہ فرمائے تم اتنا ضرور کماؤ تمہارے بعد تمہاری اولاد کسی کی محتاج نہیں رہنا. بے شک. چبوتروں پہ بیٹھنے والوں سنو، گٹکے کھانے والوں سنو، سگریٹوں میں اپنی عیاشیوں میں پیسے اڑانے والوں سنو، بیگموں کو بھکا مارنے والوں، بیگم کا سونا لے جا کے رہن سینٹر میں رکھنے والوں سنو. یہ باتیں پورے خالی میں ہی بول سکتا ہوں، اور یہ ویڈیو میرے گھر میں گئے تو ہمارے بیگم بولیں گے آپ ہی بول سکتے ہیں حضرت. میرے بچے بول سکتے ابا آپ ہی بول سکتے ہیں باتیں. میرے پیارو سنو، قربان جاؤ، میں غریب نہیں ہوں. غریب نہیں ہے، اللہ کا دیا پیارے حبیب کی نالین میرے غوث اعظم کا صدقہ ہے الحمدللہ. سبحان غریب اللہ. نہیں ہے. اور غریبی صرف ایک ہی کام کراتی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. فری کے 2 کام آئے. نماز پڑھنا، نماز پڑھنے پیسے نہیں لگتے، روزہ رکھنے پیسے. اور غریب آدمی حج نہیں کر سکتا. غریب آدمی حج، غریب آدمی زکوٰۃ، غریب آدمی مولانا کے مدرسے کو نظر نہیں دے سکتا. غریب آدمی غریب بچی کی شادی میں تحفہ انہیں بولتا تو ہی میرے کو تھوڑے دیا تو اچھا ہے رے بھائی. غریب آدمی خود کی بیٹی کی شادی بھی اچھی نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کو اچھے ہائی فائی کلاسز میں اسکولز میں نہیں پڑھا سکتا. غریب آدمی بیچارہ خالی پوری زندگی بینڈل بنا. امیر بنو امیر. ارے بولو نا جی ذرا. اجی تم ٹینشن نہ کرو جی، ذرا میں بول رہا ہوں سمجھو. امیر بنو امیر.
अमीर बने तो क्या होता, अल्हम्दुलिल्लाह टेकड़ी वाले बाबा का पूरा उस अपन कर सकते हैं। अमीर बने तो हर साल को एक मर्तबा मदीने और मक्का की जियारतों को जाके आ सकते हैं। अमीर बने तो जिंदगी में 4-6 मर्तबा हज कर सकते। अमीर बने तो अपने माँ बाप का बेहतरीन दवाखाने में इलाज करा सकते। सुभान अल्लाह। अमीर बने तो माशाअल्लाह अपने नाम की मरने से पहले एक मस्जिद बना ले सकते। सुभान अल्लाह। अमीर बने तो अपने नाम से किसी मदरसे में 1, 2, 4, 6 बच्चों को हाफिज़े कुरान बना सकते। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी वो बच्चा जितना कुरान पढ़ते जाएगा, अपन मरने के बाद भी अपने को सवाब मिलता जाएगा। सुभान अल्लाह। पैसे कमाओ मेरे मुसलमानों, लाठोर मत बनो, जाहिल मत बनो मेरे भाई। जहालत इंसान को तबाह कर देती, बर्बाद कर देती। जहालत कहीं भी नहीं रखती, कहीं भी नहीं रखती मेरे भाई। जाहिल को बच्ची भी नहीं देते लोग, इसलिए लोग झूठे बायोडाटा, झूठे सीवीज बनाते। बच्ची के घर को बायोडाटा जा रहा, उसके अंदर लिखे हुए हमारा बच्चा 1 लाख कमाता। बट्टेबाज उठता ही 12 बजे, सोता रात में 2 बजे। झूठ बोल रहे हैं उसकी अम्मा बाबा, झूठ 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 बोल के रिश्ता मुकर्रर कर रहे हैं। बेचारी एक बच्ची को ला के उसकी जिंदगी पूरी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी पूरी जिंदगी। 1 लाख कमाता, बोले 10,000 नहीं कमा रहा, नौकरी कुछ नहीं जा रहा, नालायक वो। खादी साहब बोले सिग्नेचर करो, बोले तो कहां करना पूछ रहा, उसको मालूम ही नहीं है दूल्हे को क्या बोलते, दुल्हन को क्या बोलते। हाँ, इतनी खतरनाक जिहालत आ गई मुसलमानों में। एक लेटर आके इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर कट कर दिया तो बड़े से बड़े धारकारियां मिलके एक लेटर लिख के नहीं दे सक रहे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में कि मेरा जुल्मन मेरा घर का लाइट कट कर दिया गया, नहीं लिख सक रहा उन्हें। जाके साहब जरा प्लीज जरा देखो ना साहब, आजिजी करना पड़ा जिहालत की वजह से। जब तुझे डट के ठहरना चाहिए था वहां तू यूं हो गया। जिहालत इंसान को जलील करती है, जलील करती है, और इल्म इंसान को इज्जत दिलाता है। सुभान। कैसी इज्जत दिलाता, बस ये बात बोल के बात खत्म कर देता हूं, सुनिए कैसी इज्जत दिलाता, जरा सुनो मुसलमान। मगर ये सब सुन के वाह बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, काबिल बनाएंगे, इंशाअल्लाह इज्जत वाला बनाएंगे। इंशाअल्लाह। सुनो सुनो मेरे प्यारे भाइयों, इल्म कैसी इज्जत दिलाता। एक साहब को मैं बोला, मियाँ बच्चों को डालो यारो, हाफिज कुरान बनाओ, तुम्हारा बच्चा ज़हीन जो भी है, 4 बच्चों में एक बच्चे को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ। अरे क्या बातें करते नक्शबंदी साहब, हाफिजा आलिमा बने से वाले कितना कमा रहे हैं पूछे, बोला कितना कमा रहे, पूछा मैं 8,000। अरे बोला तू दीवाना है, 8,000 बहुत हो गए, 3,000 इंच कमा रहे। बोला मैं, मगर 3,000 भी अल्लाह अगर उसको कमाई दे रहा तो वो 3,000 इज्जत से कमा रहा, इज्जत से। सुभान अल्लाह। इज्जत से, उसको कोई भी जलील नहीं करता। आलिम है, आलिम है, मौलाना है, मुल साहब है, हाफिज साहब है, ऐसा बोलते हैं उसको, मुफ्ती साहब है नहीं, मगर इल्म नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठ गए तो भी लोग चाय वाला बोलते हैं। नहीं आई बात समझ में आ गई, डर नहीं, चाय वाला बोलते, चाय वाला। उतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे भी तो चाय वाला बोलते, इल्म नहीं है तो। बात समझ रहे हैं। घर की तख्ती पे जनाब अब्दुल जलील साहब लिख के लगाना कमाल नहीं है, नीचे डिग्रियां लिखना कमाल की बात है। सुभान अल्लाह। क्या डिग्री है, क्या पढ़े लिखे हैं, क्या तुम्हारी शान है, वो लिख के लगाओ। देखो कई लोगों को दुनिया में पैसे बहुत है, उनका ने मर्सिडीज कार है, BMW है, जा रहा उन्हें, जा रहा, पुलिस वाला पकड़ लिया, पकड़ के 1,000 रुपए की चिट्ठी मारा, मार के बोला सिग्नेचर करो। न्याता साहब सिग्नेचर, बैठा किसमें, मर्सिडीज में, सिग्नेचर करना नहीं आता। पुलिस वाला, अरे वो अंगूठा छाप, अंगूठा लगाया पे। मर्सिडीज में बैठने के बाद भी अंगूठा छाप कहलाता, अंगूठा छाप। इज्जत नहीं है, इल्म नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर, कौन डॉक्टर, गरीब बाप का बेटा, जिसका बाप खेती बाड़ी करता था, बेटे को पढ़ाया, बेटा डॉक्टर बना,
बाप घरों में दूध डालता था, बेटे को पढ़ाया, बेटा डॉक्टर बना। अब वो डॉक्टर गरीब बाप का बेटा है, अपने कैबिन में बैठा हुआ है, बाहर मरीजों की लाइन लगी हुई है, 1500 रुपए फीस देके टोकन लेके लोग बैठे हुए। कौन है? 200 करोड़ का मालिक मरीज बन के बैठा हुआ है। बड़ा पैसे वाला रईस, मालदार, इज्जतदार, मनसबदार, ओहदेदार, बाजू पूरे बाहर बैठे हुए। डॉक्टर साहब एक एक को बुलाएंगे, एक एक जना आते जाएगा, इलाज करा के जाते जाएगा। और अब डॉक्टर को दुनिया डॉक्टर साहब कहती है, जबकि वो गरीब बाप का बेटा है, मगर उसको कोई अंगूठा छाप या चाय वाला या एक इंजेक्शन वाला नहीं बोल रहा है, उसको डॉक्टर साहब कहकर इज्जत दी जा रही है। ये इज्जत उसको दवाओं की वजह से नहीं है, गोलियों की वजह से नहीं है, ऑक्सीजन की वजह से नहीं है, दवाखाने की वजह से नहीं है, उसको यह इज्जत उसके सीने में मौजूद इल्म की वजह से दी जा रही है। सुभान अल्लाह। अपनी नस्लों को इज्जत वाला बनाओ मुसलमानों, इल्म वाला बनाओ। इल्म जिहालत से रोकती है, इल्म जलालत से रोकता है, इल्म बदअखलाकी से रोकता है, इल्म हलाक होने से रोकता है, इल्म रुसवाई से रोकता है, इल्म शरारतों से रोकता है, इल्म झगड़ों से रोकता है, इल्म शर्मिंदा होने से रोकता है, इल्म इंसान को इज्जत दिलाता है, इल्म इंसान का वखार बढ़ाता है, इल्म इंसान की मांग बढ़ाता है, इल्म इंसान की इज्जत पैदा करता है। अरे इल्म खुदा के दरबार में इबादतों को कबूल कराता है। सुभान अल्लाह। आप बुरा नहीं मानना, इसमें कई ऐसे लोग होंगे उम्रा को जाके आए, उम्रा करके आए, उम्रा, और कई लोग ऐसे हज करके आए, काबे के गोल फिर रहे। बच्चा क्या कर रहा बेटा? तवाफ कर रहा हूं मौलाना, तवाफ कर रहा हूं, काबे का तवाफ कर रहा हूं। ओके वेरी गुड। ये क्या है? बोले काबा। ये काबे के कितने कोने हैं? बोले 4। ये कोने का नाम क्या है? नहीं मालूम। ये कोने का नाम क्या है? नहीं मालूम। ये कोने का नाम क्या? फिर काई को आया रे हौले इतनी दूर? जाके काबे का तवाफ कर रहे साहब, तवाफ करे, काबे के कोनों के नाम भी नहीं मालूम। ईद की नमाज पढ़ने को आए मुसलमान, बड़े बड़े सेठा हैं, सेठा नमाज पढ़ रहे। सेठों को भी, बड़े बड़े बूढ़ों को भी, जवानों को भी, पैसे वालों को, मनसब वालों को, गवर्नमेंट होदेदारों को नमाज पढ़ने से पहले, ईद की नमाज पढ़ाने से पहले मौलाना को ईद की नमाज का तरीका बताना पड़ता। क्यों नमाज पढ़ाने का तरीका बयान करना पड़ता? 60 साल के हो गए, मगर जिहालत इतनी है कि एक 5 मिनट की नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं मालूम है। जरूर बोलेंगे इंशाअल्लाह। जरा सोचो मुसलमानों, हमारी जिहालत ने हमको कितना नीचे गिरा दिया। जिहालत रही, इल्म नहीं रहा तो नमाज कैसी होती? देखो, अल्लाहु अकबर, इमाम साहब की खिरत चल रही, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्हें पीछे खड़े हुआ है मुसल्ली जाहिल। बेगम आते वक्त वो खीमा लाओ बोले थे, ओ जमशीद की दुकान से नहीं, उसका नहीं तो लाल रह रहा गोश्त, वो फखरुद्दीन की दुकान से ले लेंगे। वो इमाम साहब अल्लाहु अकबर, क़याम में गोश्त खरीद रहा था इन्हें। ये है इसकी नमाज। अगर इल्म रहता तो उन्हें गोश्त की दुकान में जोरू करने नहीं रहता था। इल्म रहा तो उसको ख्याल ये आता था, प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया है, नमाज यूं पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो कि खुदा तुमको देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाय 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 हाय। इल्म इंसान की इबादतों को भी बचा लेता है, इल्म इंसान को जलील व खार होने से बचा लेता है। खबरदार मुसलमानों, अपनी नस्लों को बर्बाद मत करो मेरे भाई। ये प्यारे प्यारे बच्चे तुम पैदा कर दिए, 4 बच्चे, किसी का ने 6, किसी का ने, महाराष्ट्र में जरा ज्यादा रहते बच्चे, किसी का ने 5, किसी का ने 8। कई को पैदा करा रे बाबा? जब ते कोई लोगों को पढ़ाना नहीं है, ते कोई इनको काबिल बनाना नहीं है, तो फिर कई को पैदा कराया? दुनिया में लोगों की कमी है। महाराष्ट्र में पॉपुलेशन कम है, मुसलमान कम है, पैदा करे गुड्डू, मुन्नू, सोनू, ठोनू, चुन्नू, पुन्नू, छोड़ दिए मार्केट में, जा खेले जाओ दीवाने पुट्टे पूरे, निकलो यहां से।
مت کرو میرے بھائی ایسا، اللہ کے واسطے مت کرو. اپنے بچوں کو پڑھاؤ میرے بھائی، اپنے بچوں کو قابل بناؤ میرے بھائی. تم ایسا پھرنا، ایسا 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 پھرنا، آسٹی میں تم ایسا پھرنا. لوگ ایسا کیوں پھر رہا؟ بولنا پروفیسر کا باپ ہوں، انجینئر کا باپ ہوں، ڈاکٹر کا باپ ہوں. سن، تینوں کو یہ بنا. چوتھا مفتی ہے میرا بیٹا، مفتی صاحب کا باپ ہوں. سبحان اللہ. ایسا پھرنا جی آپ. یہ کیا ہے جی؟ ادھر دے گئے تو انہیں گانجا پھونک رہا، بابا 2 پیتے تھے سگریٹ، انہیں 4 پی رہا. اتنے ڈینجر کو کہیں کو پیدا کر کے چھوڑے بھائی مارکیٹ میں. 14 سال کی عمر میں بلیٹاں لے کے مار لیتے پھر رہا، سٹ 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 سٹ. پولیس والے پریشان ہیں، اس کو پکڑے تو کامے کو مار دیتا کی بول کے. اتنا ڈینجر پیس مارکیٹ میں لا کے چھوڑ دیا. کس کا بچہ؟ میاں بھائی کا بچہ. کیا ہے بھائی یہ جہالت کیا ہے میرے بھائی؟ ارے چھوڑو میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں یار. ہمارا جہالت سے اللہ کی قسم کروڑوں 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 میل تک کوئی تعلق نہیں. صرف 3 باتیں بتاتا ہوں. امام اعظم، غوث اعظم، رسول اعظم. سبحان اللہ. امام اعظم جس کو کہا جاتا ہے نا، اللہ کی قسم ان کا تقوی ایسا تھا، اس دور کے متقی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. بے شک. ایسا تقوی. ہر روز رات میں قرآن پڑھتے تھے. سبحان اللہ. عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک نماز میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. سبحان اللہ. دن میں روزہ رہتے تھے، رات میں قرآن پڑھتے تھے. پوری زندگی روزہ رہے، پوری زندگی. رمضان کو نہیں، 365 دن روزہ رہے. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ زندگی میں 55 حج کرے. 55 حج، 84,000 مسائل امت کو تھالی میں رکھ کے دیے. لیو میری طرف سے نظر لے لو. بولے سبحان اللہ. ایسی ذات کا نام امام اعظم ہے. اتنا اعلیٰ تقوی تھا، مگر امام اعظم ان کو تقوی کی وجہ سے نہیں بولا گیا، نمازوں کی وجہ سے نہیں بولا گیا، روزے کی وجہ سے نہیں بولا گیا، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں بولا گیا. ان کو امام اعظم ان کے علم کی وجہ سے بولا گیا. سبحان اللہ. سراج الفقہاء سید العلماء ہے سرکار امام اعظم. سبحان اللہ. علم کی وجہ سے امام اعظم بولا گیا. ادھر آؤ. طریقت میں یہ تھے، شریعت میں امام اعظم، اور یہ ہے طریقت میں غوث اعظم. سبحان اللہ. اجی کون ہے غوث اعظم؟ جن کی زندگی 40 سال جنگلوں میں گزر گئی. سبحان اللہ. تقوی کا یہ عالم. ایک پیر کے انگوٹے پہ کھڑے ہو کے رات بھر اللہ کی عبادت. کرامتوں کا یہ عالم کہ ہر ادا کو اللہ نے کرامت بنا دیا. سبحان اللہ. مگر سنو، غوث اعظم اس ذات کا نام ہے. ان کے جوانی میں، ان کے دور میں، اللہ کی قسم ان کے لیول کا اس زمین پر کوئی عالم دین نہیں تھا. سبحان. ایک آیت غوث اعظم کو دی جاتی تھی تو اس کے 40 تفاسیر وقت واحد میں غوث اعظم بیان کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایسی ذات کا نام غوث اعظم ہے. میرے دوستو، ان کو غوث اعظم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی وجہ سے نہیں، علم باطنی، علم ظاہری کی وجہ سے ان کو غوث اعظم کہا گیا. سبحان اللہ. رسول اللہ کو رسول تو ہے، نبی بھی ہے، مگر رسول اعظم کیوں بولا گیا ہے؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ پر اللہ نے اپنا سارا علم مصطفیٰ کے سینے پر اتار دیا. سبحان اللہ. اس لیے آپ کو رسول اعظم کہا گیا ہے. قرآن اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن. یہ وہ ذات ہے جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں ہے. یہ وہ ہستی ہے جس کا پڑھانے والا رحمان ہے، پڑھنے والا رحمان کا یہ پیارا بندہ ہے. سبحان. رحمان نے اپنے بندے کو قرآن کا علم سکھایا. وہ قرآن قیامت تک آنے والے ہر چیلنج کا جواب ہے. اس کا سارا علم سینے مصطفیٰ میں ہے. اسی لیے آپ کو رسول اعظم کہا گیا. آپ سارے رسولوں میں رسولوں کے سردار بھی بن کے آئے، اور رسول اعظم اس لیے ہوئے جتنے رسولوں کو جتنا علم دیا گیا اس سے کروڑ درجہ زیادہ علم آمنہ کے لال محمد عربی کو دیا گیا. سبحان اللہ. تو ہم بھی علم والے بنے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. انشاءاللہ. کون کون نہیں پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. دیکھ رہے مولانا، اتنی رات کو اتنا کانسنٹریٹ سے سنانا، یہ غوث پاک کی کرامت ہے. سبحان اللہ. بس اب آخری بات، لاسٹ فائنل پوائنٹ، لاسٹ اوور ضرور بول دیں گے. لاسٹ اوور سننا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آخری بات سنو میرے بھائیو.
1 घंटा और नजराना डबल हो जाएगा। चलेगा? मौलाना नाम लिख लो उनका। मजाक से बोलोगे जाके बदनाम कर देंगे भाई। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको 100 साल की उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। अब मसले को सुनो दोस्त। चाचा जल्दी आओ, 5 मिनट में आएंगे तुम। सुभान अल्लाह। अब मसले को समझो मेरे भाई, बस 5 मिनट दे दो, बस बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखो मेरे भाई, हम लोगों को हमारे वालिदैन पढ़ाए नहीं पढ़ाए, या हम पढ़े नहीं पढ़े, हमारा हो गया। 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, छोड़ दो। कम से कम आज कसम खा के उठो, ये मदरसे के सालाना जलसे में हम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। अपने बच्चों को बर्बाद मत करो मेरे भाई। पूरी जिंदगी उन्हें ऑटो चला रहा, कितनी तकलीफ की बात है भाई। नीचे इंजन, ऊपर वो प्लास्टिक का टॉप, इधर से तालू गरम, पैदा करके अपनी औलाद को इतनी पनिशमेंट देना कितनी बुरी बात है भाई। कितनी बुरी बात है बोला आप। कई को बेचारे को इतना रसवा कर रहे हैं। उसकी बायोडाटा जारी, बच्ची वाले जायल है ना, निकाल इसको कौन दे तेरे बच्ची। वहां भी जलील हो रहा, शादी करने गए तो जलील, सोसाइटी में जलील, कहीं कुछ गया तो जलील। मौलाना लोगों का निकाल तो जायल है तो ये अलग जलील। ऐसे जलील करने वाले मौलाना लोग अभी आ गए मार्केट में। कब तक मेरे भाई, कब तक अपनी औलाद को बर्बाद करेंगे हम। उन्हें नमाज पढ़ने के लायक नहीं रह रहा, उसको नमाज के मसले नहीं मालूम जी। बुरा नहीं मानना, इसमें से कई लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनको दुआए खुनूत याद नहीं है। दुआए खुनूत, अल्लाह। बाप की जनाजे की नमाज पढ़ रहा, एक लाइन की दुआ याद नहीं है मेरे भाई। क्या अल्लाह ताला को तकलीफ होती होंगी, कितनी तकलीफ होती होंगी। एक का बंदा है रे, एक दुआ नहीं पढ़ सक रहा, वो भी अपने बाप के जनाजे पे नहीं पढ़ सक रहा, एक लाइन की दुआ नहीं पढ़ सक रहा। कितनी तकलीफ की बात है। कई को इतना जलील करके छोड़ दिए बच्चे को, उसको पैदा करे कई को करके इतना जलील कई को करे लोगों के सामने। नमाज पढ़ने आ रहे लोग, नमाज पढ़े पूरी जिंदगी खुल वल्लाहु अहद, खुल औज़ु बिरब्बिल फलक, खुल औज़ु बिरब्बिन नास, तब्बत यदा। 5वां सूरा बोला रहे मेरे को पढ़ रहे। सूरे ज़ुहा बोला रहे तेरी 40 साल की जिंदगी निकल गए रे मरदूद, मैं भी हूं कुरान में, मेरे को पढ़। इन्हें बोला खबर में गए बात तेरे को याद करके पढ़ता हूं बोल रहा है। कुरान चिल्ला रहा, कुरान आवाज दे रहा, पढ़ो मुझे, पढ़ो मुझे, पढ़ो मुझे, पढ़ो। सूरे ज़ुहा याद नहीं है भाई, सूरे नशरा याद नहीं है, सूरे मुजम्मिल, सूरे मुल्क तो छोड़ दो मेरे भाई। कई की मट्टी की जिंदगी जिए, कई को तो भी पैदा हुए जी भाई हम लोग। आपको मालूम है उर्दू में एक लफ्ज है हैवाने नातिक, इंसान को बोलते हैं, और एक लफ्ज है हैवान, जानवर को बोलते हैं। हैवाने नातिक इंसान को बोल रहे हैं, हैवान उसको बोल रहे हैं, उसको नातिक नहीं बोल रहे हैं, इसको नातिक बोल रहे हैं। इसको नातिक कई को बोलते बोले तो इसका ने अक्ल है, पढ़ता बोल के। उसको नातिक कई को बोलते, उसका ने अक्ल नहीं होने, नहीं पढ़ता बोल के नातिक नहीं बोलते उसको, खाली हैवान बोलते हैं, क्योंकि उसका नहीं अक्ल। मुंह, अपने पास मुंह है, कुत्ते का ने बोलो जी, अरे क्या बुरा लाइट ले रहे भाई। अपने पास मुंह है, जानवर का ने मुंह है, अपने पास काना है, जानवर को काना, अपने पास हाथ है, जानवर को, अपने पास पैर है, जानवर को पैर। और जानवर की शादी नहीं होती मगर बच्चे होते। हाँ, अच्छा आवाज का ने खादी साहब का ने फीस देना पड़ता बल्कि नहीं रखे हो, वरना शादी नहीं होती, लोग बच्चे होते उन लोगों ने, उनका ने भी ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात है, मगर उनको अल्लाह अक्ल नहीं दिया। सिर्फ एक अक्ल नहीं है, इसलिए उनके ऊपर एजुकेशन लाजिम नहीं है। और अपने को अल्लाह अक्ल दिया, इल्म सीखो बोल के। अगर अपन इल्म नहीं सीखे तो
انہوں اپن دونوں برابر. ہاں آپ ہنس رہے ہیں, اللہ کی قسم صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو, مذاق نہیں کر رہا ہوں میں. وہ انسان جو علم نہ سیکھے, انسان اور جانور کا فرق ختم ہو گیا. نماز کیا ہے؟ مسلمان اور کافر کے درمیان کا فرق ہے. نماز کیا ہے؟ مسلمان اور کافر کے درمیان کا. جو نماز پڑھا وہ مومنوں میں سے ہے, جو نماز نہیں پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کا ایمان کمزور ہے. نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایمان کمزور ہوگا. اسی طرح علم حاصل کرنے والا انسان کامل ہے, اور جو علم چھوڑ دے وہ جانوروں میں سے ہے. فرق اتنا ہے, انہیں 4 پیروں پہ چلتا, اپن 2 پیروں پہ چلتے. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو ایسا مت بناؤ میرے بھائی, پڑھاؤ میرے بھائی. دیکھو میں آپ کو اور ایک بات بولتا ہوں, ہم لوگ مسلمان خالی گالیاں دینا سیکھے بس. انہوں ایسا ہے, انہیں ایسا, چور ہے, ڈاکو ہے, خالی گالیاں دیتے بیٹھ کے دیگر مذہب والوں کو. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آج دیکھو ان کے بچے کلیکٹر بن رہے ہیں, IAS آفیسر ان کے بچے. اللہ کا شکر ہے تقریر ختم ہونے سے پہلے آ گئے. IAS آفیسر ان کے بچے, IPS آفیسر ان کے بچے, ججز ہائی کورٹ کے ہو یا سپریم کورٹ کے ان کے بچے, بڑے بڑے وکیل ان کے بچے, بڑے بڑے فارمیسسٹ ان کے بچے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ان کے بچے, بڑے بڑے پروفیسرز ان کے بچے, بڑے بڑے لیکچررز ان کے بچے, بڑے بڑے سائنٹسٹ ٹیکنالوجیز بنانے والے ان کے بچے. مسلمان کے بچے یہ ہو گئی حالت. پھر اس کا ہم کو فخر ہو میں مسلمان ہوں, کہے گا مٹی کا مسلمان ہے تو چچورے, تیری وجہ سے تو پوری امت میں پوری مسلمانوں کا نام بدنام ہو جا رہا. تو مسلمان ہے وہ اللہ چھوڑ دے. جس کے پاس علم نہیں ہے انہیں مسلمان ہونے بولنے کا سے شرمانا ہونے. میرے پیارے بھائیوں, بس اب آخری گزارش مولانا, آخری گزارش, اس کے علاوہ کچھ نہیں.